السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 87 تک ہو چکا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 88 کو کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور خود بھی ویڈیو دیکھیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں، تاکہ جو لوگ شیئر کرنے سے سیکھیں ان سب کا اجر آپ کو ملے۔ تو چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ تو ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، اسی کو ہم کریں گے تفصیلی طور پر۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آ جائیں، واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کو جلد پڑھیں گے، واو زبر وا، کھینچنا نہیں ہے۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو یہ خیال رکھے کہ اسے کھینچنا نہیں ہے، یعنی کہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، اسے آپ کو جلد ادا کرنا ہے۔ تو واو زبر وا، اس کے بعد قالو، قاف الف زبر قا، یہاں پر دیکھیں خالی الف ہے نا، الف خالی ہے نا، الف کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی حرکت یا کسی قسم کا سائن کچھ نہیں ہے۔ تو جب بھی خالی الف کے ساتھ کوئی لیٹر آئے اور اس لیٹر کے اوپر زبر ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کو کھینچ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو الف مدہ کا جو تعریف ہے وہ ہے الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ تو یہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو گیا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر کھینچیں گے قاف الف زبر قا، وقا، اس کے بعد لو، واو ساکن اس سے پہلے پیش آ گیا تو یہ ہو گیا واو مدہ۔ نورانی قاعدے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اور حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جس کی مقدار ہے 1 الف۔ تو 1 الف کا جو مقدار ہے ایک متعین کر لینا ہے کہ اتنا ہی کھینچنا ہے۔ تو بتایا گیا 1 الف کی مقدار ہم کس طرح سمجھیں کہ 1 الف کی مقدار ہم کھینچ رہے ہیں، تو اس کا سمپل سا طریقہ، بہت ہی آسان سا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ہتھیلی کو جو ہے نا مٹھی بنائے اور پھر کھولے، اس میں جتنا وقت لگتا ہے یہ کہلاتی ہے 1 الف کی مقدار۔ اگر اس طریقے سے آپ کو نہیں سمجھ آتا تو 2 کاؤنٹس لے لیں، یعنی کہ 2 حرکات کھینچ لیں، 1 2، جتنا وقت لگ رہا ہے نا 1 2 اتنا ہی کھینچنا ہے۔ وقا 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 وقا، ٹھیک ہے، اتنا ہی۔ وقالو وقالو، تو ایک جو مقدار ہے نا وہ متعین کر لینا ہے، اتنا ہی کھینچیں گے ہر جگہ جہاں پر بھی الف مدہ آ جائے یا مدہ آ جائے یا واو مدہ آ جائے، اور اسی طریقے سے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان سب 6 جو چیزیں ہیں نا اس میں اسی طریقے سے کھینچنا ہے۔ تو یہاں پر لام واو پیش لو پڑھ دیا ہم نے، تو یہاں پر کیا کیا؟ واو مدہ کیا۔ اگر آپ نے نورانی قاعدے کا کلاس میرا نہیں دیکھا ہے تو آپ پلیز جائیں، میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے، آپ جائیں اور وہاں دیکھیں، کیونکہ وہ جو کلاس ہے نورانی قاعدے کا جو کلاس ہم نے ڈالا ہے، لیسن ڈالا ہے، وہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پورے قواعد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہاں 1 بائی 1 میں نے لیسن ڈالا ہے، بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اور باقی دیکھے سمجھانے والا اللہ ہے، ہم انسان تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ تو لیکن محنت کریں،
محنت نہیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو محنت کرنا پڑتا ہے ہر چیز کے پیچھے۔ تو بہرحال اگر قاعدہ پورا سیکھنا ہے تو 1 بائی 1 آپ جا کر پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال یہاں پر ہم نے قا میں الف مدہ اور لو میں واو مدہ کیا، تو جب پورا پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے وَقَالُوا، واو کو ہم نے جلد ادا کیا، قا میں کھینچا اور لو میں کھینچا، سمجھ آ رہی؟ آگے چلیں گے قُلُوبُنَا، قُلُوبُنَا، سمجھ آ رہی؟ قاف کو نہیں کھینچ رہے، لو میں کھینچ رہے، بو کو پھر نہیں کھینچنا، نا میں کھینچنا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ قاف کے اوپر پیش ہے اور زبر زیر پیش کو نہیں کھینچا جاتا۔ پھر لو میں ہم کھینچ رہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش آ گیا۔ واو مدہ کی تعریف کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ بنتا ہے، وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچنا پڑتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں واو ساکن ہے نا، واو کے اوپر سکون آ گیا، مطلب واو ساکن بن گیا۔ میں ہر لیسن میں بتا چکی ہوں، بہت سارے جو کلاس ہوئے ہیں قرآن کے اس میں بتا چکی ہوں کہ یہ جو سمبل ہے نا، یہ چھوٹی سی دال کی طرح بنی ہوئی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ سکون، اور یہ جس بھی لیٹر کے اوپر آ جائے اسے ساکن بنا دیتی ہے۔ فور ایگزامپل اگر یہ نون کے اوپر آئے تو ہم کہیں گے نون ساکین، یہ واو کے اوپر آ گیا تو اب ہم کہیں گے واو ساکین۔ اسی طریقے سے اگر یہ میم کے اوپر آ جائے تو ہم کہیں گے میم ساکین۔ تو یہ سکون ہے، اور سکون جس لیٹر کے اوپر آ جائے وہ ساکن بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر واو کے اوپر آ گیا تو لہٰذا یہ کیا بولیں گے؟ اب یہاں پر ہم واو ساکن، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہو جاتا ہے، لہٰذا واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے قاف کو نہیں کھینچا، لو میں کھینچا۔ آگے با کے اوپر پھر پیش ہے تو نہیں کھینچیں گے، بو اور نا میں کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ قلوبنا، قلوبنا، سمجھ آ رہی؟ قولو، 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 لو میں کھینچ رہے، قو میں نہیں کھینچ رہے۔ بونا، بونا، بو میں نہیں کھینچ رہے، نا میں کھینچ رہے۔ فرق سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں پر کھینچنا کہاں پر نہیں کھینچنا۔ اب دونوں کو ملا کر اگر ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا۔ اب یہاں پر دیکھیے جو ہے نا قا ہے نا، یہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، لہٰذا جب بھی قاف کو ادا کریں گے تو موٹا کر کے ادا کریں گے۔ اب قاف کے ساتھ الف آ رہا ہے تو الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف کہیں پر موٹا کہیں پر باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اس کا کیا ہے ڈیٹیل کیا ہے کہ کہاں پر باریک پڑھیں گے اور کہاں پر پر پڑھیں گے، تو اس کی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ الف کبھی بھی موٹے حرف کے ساتھ آئے، جیسے کہ جن حرفوں کو موٹا پڑھنے کا حکم ہے، جیسے کہ قاف ہے، خا ہے، طا ہے، جسے حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، موٹے حروف پڑھے جانے والے کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی الف حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف کے ساتھ آئے تو الف کو موٹا پڑھنا ہے۔ باقی الف اگر باریک حرف کے ساتھ آ رہا ہے، فور ایگزامپل با کے ساتھ آ رہا ہے، تا کے ساتھ آ رہا ہے، میم کے ساتھ آ رہا ہے، کاف کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب صورتوں میں الف کو باریک کریں گے۔ تو یہاں پر قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، لہٰذا جب قاف کو الف کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے قا، 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 ایسا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے۔ قالو، یہ باریک ہو گیا، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ قالو، 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 ٹھیک ہے۔ قا، سمجھ آ رہی نا کیسے پڑھنا ہے موٹا کر کے۔ تو یہ ہو گیا پورا وَقَالُوا قُلُوبُنَا۔ آگے غلف، غین لام پیش، غل اور فا پر جب یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے، فور ایگزامپل اگر اسٹاپ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ فا کے اوپر جو تنوین ہے دو پیش کی اس کو ہٹا دیں گے اور یہاں پر سکون لائیں گے۔ تو اب کیا پڑھیں گے؟ قلوبنا غلف، 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 فا کو پراپر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فا کی آواز یعنی کہ لیٹر جو ہے نا، جو حرف ہے وہ پورے طور پر ادا ہونا چاہیے اسٹاپ ہونے کی صورت میں۔ تو پورا دیکھیں
وقالوا قلوبنا غلف. سمجھ آ رہی؟ اب آگے چلیں گے. بل لعنہم اللہ، با لام زبر بل. اور دیکھیے یہ جزم والی لام ہے اور یہ تشدید والی لام ہے، تو جزم والے کو ہم اسکپ کریں گے اور اس میں ملائیں گے با لام زبر بل اور لام زبر لا، بل لا. اور عین زبر ع، نون زبر نا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. بل لعنہم اللہ، بل لعنہم سمجھ آ رہی؟ یہاں پر کہیں پر نہیں کھینچنا کیونکہ سب کے اوپر، تینوں کے اوپر زبر ہے اور یہ دونوں کے اوپر پیش ہے، تو جلد ادا کریں گے. بل لعنہم. اچھا یہاں پر عین کو صاف ستھری آواز میں ادا کرنا ہے، واضح طور پر، ورنہ بعض اوقات یہ جو لام ہے، عین جو ہے نا، عین کے اوپر جو زبر ہے وہ زبر واضح نہیں ہوتی، زبر ایسا لگتا ہے جزم میں تبدیل ہو گیا. بعض لوگ پڑھتے بل لعنہم، لا نہیں پڑھنا، لعنہم، لعنہم. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی پڑھ دے بل لعنہم تو اس نے کیا غلطی کی کہ عین کا جو زبر ہے اس کو چینج کر دیا، کس سے؟ جزم سے، تب نہ ایسا ساؤنڈ آ رہا وَلَعَنَهُمُ. تو فرق کو سمجھے اور غلطی کو درست کرے. لام کو جب عین سے ملائیں گے تو گویا کہ یہاں پر جزم ہے نا، لیکن جب عین کو واضح طور پر پڑھیں گے زبر کے ساتھ تو بالکل الگ الگ سمجھ آئے گا. بل لعنہم، لعنہم. سمجھ آ رہی؟ تو عین کا جو زبر ہے اسے صاف اور واضح طور پر ادا کرنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے لفظ اللہ آ گیا، تو اب لفظ اللہ کا لام کو جو ہے موٹا کریں گے کیونکہ یہاں پر پیش ہے. لفظ اللہ کا میں نے قاعدہ بتایا ہوا ہے، لیسن الگ سے ڈالا ہوا ہے، آپ کو نورانی قاعدے میں مل جائے گا. تو یہاں پر لفظ اللہ کا لام کو موٹا کریں گے. بل لعنہم اللہ، اللہ، پھر کھڑا زبر ہے نا تو کھینچتے ہوئے لا، ہو کو جل پڑیں گے. بکفرہم، بازر بی جل پڑھنا ہے، معروف کا خیال رکھے. بکفرہم ایسا نہیں پڑھیں گے، بی بازر بی، ناٹ بے، بے نہیں پڑھنا، بے پڑھیں گے تو مجھول ہو جائے گی آواز. تو بازر بی، بی کف، بازر بی، کاف فا پیش کف، بی کف ریہم، ریہم رازر ری، را کو باریک رکھنی ہے کیونکہ را کے نیچے زیر آ گیا، حامیم زیر ہم. بی کف ریہم، بی کف ریہم. آگے فقلیلا، فقلیلا. سمجھ آ رہی؟ فا قا کو ہم جلد پڑھ رہے ہیں، قاف کو موٹا رکھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، جلد تو پڑھیں گے لیکن موٹا ادا کرنا ہے، جیسے کہ فقا، 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 اس طریقے سے. اس کے بعد لام یا زیر لی، یہاں پر یا ساکین ہے اور یا ساکین سے پہلے زیر آ گیا تو یہ ہو گیا یا مدہ کا قاعدہ. کیا ہو گیا؟ یا مدہ. تو یہاں پر کھینچنا ہے لام یا زیر لی، فقلی، فقلی، فقلی. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد لام کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف میم ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے غنہ کے ساتھ ادغام جو کہ کہلائے گا ادغام ناقص. تو یہاں پر کریں گے ادغام ناقص. ادغام ناقص 4 حرف میں ہوتا ہے، میم، یا، واو اور نون، یہ 4 حرف، ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ ہے یومن، یا واو میم نون، یہ 4 حرف. یومن یاد رکھے تو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں پر کرنا ہے ادغام ناقص جو کہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. تو یہاں پر کریں گے غنہ فقلیلا، اس کے بعد ما الف مدہ بھی کرنا ہے. اس کے بعد یؤمنون، یؤمنون، یو میں جھٹکا دے رہے کیونکہ یہاں حمزہ ساکن بن گیا، حمزہ ساکینہ ہے نا، حمزہ کے اوپر سکون آ گیا تو بن گیا حمزہ ساکینہ. اب حمزہ ساکینہ جہاں پر بھی آ جائے وہاں پر آپ کو جھٹکا دینا ہے، جیسے کہ ہم وہاں دیتے ہیں سورہ فیل میں کعصف مأکول، مأکول وہاں پر دیتے ہیں نا، سورہ فیل کی یہ آیت ہے.
تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی دینا ہے ما یؤمنون، پھر میم زیر می نون واو پیش نو، یہاں واو مدہ اور نون کے اوپر وقف کریں گے تو زبر ہٹا دیں گے۔ تو پوری آیت کو دیکھیں یہاں سے بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، پوری آیت کو وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ تو آیت نمبر 88 آج مکمل ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن جو ہے، سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ سمجھ میں آتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کرے، شیئر بھی کیا کرے، تھوڑا حوصلہ افزائی کیا کرے اچھی چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ سیکھنے سکھانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، مجھے مزید 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 علم سے نوازے، آمین ثم آمین، اور یہ بھی جو بھی میں محنت کر رہی ہوں اسے قبول فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کر کے سیکھیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔